کر دیتی ہے. اللہ کی معیت کا یقین کہ میرا رب میرا مددگار ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ میری مدد کرے گا، یہ انسان کے دل سے غم کی کیفیت کو دور کر دیتا ہے. لیکن یہ یقین پیدا ہو اللہ جل، اور یہ خوف سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور پھر یہ محبت بدل جائے. خوف ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے، یاد رکھیں. محبت کرتے ہیں لیکن یہ خوف پھر ایک مختلف قسم کا خوف بن جاتا ہے. وہ محبوب کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا، ہر کوئی کہتا ہے مجھے اللہ کا بڑا خوف، بڑا ڈرتا ہوں میں اللہ سے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. ہمارے اکابر بزرگ جو ولایت کے بلند مقامات پر فائز تھے، وہ بھی کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے اندر اللہ کا حقیقی خوف ہے. ہمارے یہاں ہر بندے کہتے ہیں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، بہت ڈرتا ہوں. جب ڈر ہے، اللہ کا خوف حقیقتاً دل میں پیدا ہو چکا ہو تو پھر انسان گناہ نہیں کرے گا. ایک شخص 3 دن سے جاگ رہا ہے، سویا نہیں، سفر پر ہے. اچانک راستے میں کوئی دوست ملتا ہے، کوئی فرینڈ ملتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرے لیے بستر بچھاتا ہوں، یہ کمرہ ہے، یہاں تو سو جا. زمین پر میٹرس وہ وہاں رکھتا ہے اور کہتا ہے تو اس قدر تھکا ہوا ہے، آرام سے سکون کی نیند سو جا، لیکن یہ کمرہ بھی تجھے دیتا ہوں، 3 دن سے تو جاگ رہا ہے اور تجھے وقت دیتا ہوں کہ تو یہاں سو جا، لیکن ذرا خیال رکھنا وہ جو اس کمرے کی اس سائڈ میں ایک سوراخ ہے، وہاں سے کبھی کبھی سانپ نکل آتا ہے. سو جا. آپ بتائیں کیا اس کی آنکھ لگے گی؟ نہیں. کیا وہ سو پائے؟ ہاں. نیند تو بڑی سخت ہے، بہت شدید نیند ہے، تھکا ہوا ہے، لیکن ایک سانپ کے آنے کا امکان ہے. یقین نہیں ہے کہ سانپ آئے گا، لیکن پوری رات اس کی آنکھ نہیں لگے گی، اور ادھر تجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اور پھر بھی فجر کے لیے آنکھ کھلتی نہیں ہے. تو کاہے کا خوف ہے یہ جھوٹ ہے، خوف نہیں. تو یہ اللہ کی معیت، اللہ دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، یہ یقین یہ انسان کے دل میں پھر اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے. پھر انسان کسی اور سے ڈرتا نہیں. ہاں، پھر لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. لیکن ڈرتے وہ بھی ہیں. اللہ نے فرمایا نا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں. اور تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں. لیکن یہ کیوں فرمایا کہ ان کے دل میں ڈر نہیں ہوتا؟ تو کیا کنٹرڈکشن ہے، تعارض ہے؟ کوئی کنٹرڈکشن نہیں. ایک ہی بات ہے، وہ ایک سے ڈرتے ہیں. ایک سے ڈرتے ہیں، اسی لیے ہر ایک سے نہیں ڈرتے ہیں. کیا وہ اس ایک سے ڈرتے ہیں، اسی لیے ہر ایک سے نہیں ڈرتے. ہم اس ایک سے نہیں ڈرتے، اسی لیے ہر ایک سے ڈرتے ہیں. بس اس کا ڈر اپنے دل میں ہم پیدا کر لیں، حقیقی اس کا پیار پیدا کر لیں. یہ پوائنٹ نمبر 5 تھا. پوائنٹ نمبر 6 کیا ہے؟ پریکٹس. اچھا، پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے ڈو والنٹری ورک whereby you will have the opportunity of doing something new all the time. Research shows that doing something new can improve your overall well-being and strengthens your social relationship. You may be used to receiving help from others. By reaching out and providing help actually improves your mental health. یہ تصور جو میں نے پہلے بیان کیا کہ لوگ ریسیپینٹ بن جاتے ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اما السائل فلا تنہر. یہ 3 جو آیتیں ہیں، فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. پریکٹیکل ایکشن، پازیٹیو ایکشن، یہ پازیٹیو ایکشن یہاں بھی بیان کیا گیا. اینڈ پوائنٹ نمبر 6 practice gratitude and be thankful for what you have. Research shows that gratitude can have lasting positive effects on your overall mental health. یہ 6 جنرل پوائنٹس بتائے جاتے ہیں، اور یہ 6 پوائنٹس اور ان سے بہت زیادہ ہمیں فقط سورۃ الضحیٰ میں ملتا ہے. سورۃ الضحیٰ فقط ایک ورد نہیں، فقط ایک لٹنی نہیں ہے. سورۃ الضحیٰ لٹنی بھی ہے، اور قرآنک سائیکالوجی کے ذریعے یہ ہمیں ڈپریشن کا مقابلہ کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے. اس میں پریکٹیکلی جو ہم ٹپس اپنے ساتھ ابھی لے کر جائیں گے تاکہ ہم ان پر عمل کریں. ان میں سے پہلا ٹپ یہ ہے، یہ یقین پیدا کریں کہ پریکٹیکل ٹپس ہیں. یہ پہلا کہ اللہ از واچنگ. ہر وقت یہ یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور پاسٹ ایونٹس کو لکھتے رہیں. جب بھی اللہ نے مجھے میری مدد کی ان کو یاد کرتے رہیں، اور ہر روز ان پاسٹ ایونٹس کو دیکھتے رہیں تاکہ آپ کی میموری میں وہ ایونٹس فریش ہوتے جائیں. یہ پہلا پوائنٹ ہے. اللہ دیکھ رہا ہے،
اللہ میرا مددگار ہے. یاد رکھیں یہ جو ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں انہیں اللہ پر یقین نہیں ہوتا. ہم نے بار بار انہیں یاد دلانا ہے. وہ یاد نہیں دلانا کہ پریکٹیکل ٹیچنگ سکھائی ہی نہیں, اور صرف کہا کہ تیرا ایمان کمزور ہے اس لیے تو ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے. اس سے غصہ نہیں کرنا, اسے پریکٹیکلی گائیڈ کرنا ہے, اسے ٹائم دینا ہے, بار بار محبت کے ساتھ یاد دلانا ہے. تو کہتا ہے میرا کوئی مددگار نہیں ہے, تو کہتا ہے فلاں ظالم ہے, اس نے ظلم کیا, اس نے فلاں مرحلے میں فلاں زندگی میں اس کو نقصان کیوں نہیں پہنچا, اس نے مجھے اتنے دکھ پہنچائے, اتنے غم پہنچائے, لیکن آج وہ کامیاب زندگی گزار رہا ہے. اس تصور کے ساتھ آپ مزید ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن جب یہ یقین دل میں پیدا ہو جائے گا ان اللہ معنا, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, تو پھر آپ کو یہ یقین اس یقین کی بنیاد پر آپ یہ بات اپنے دل میں پختہ کر لیں گے کہ اگر آج نہیں تو آخرت میں اللہ جل وعلا بدلہ لے گا, اللہ جل وعلا انصاف کرے گا, تو آپ سکون کی کیفیت میں چلے جائیں گے. پوائنٹ نمبر 2, یہ پہلا پوائنٹ تھا اللہ, یہ یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے. پوائنٹ نمبر 2, گریٹیٹیوڈ, شکر. اس پر میں بہت تفصیل سے کلام کر چکا. ہر روز رات سونے سے پہلے اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں, اللہ نے یہ بھی عطا فرمایا, یہ بھی عطا فرمایا, ان پر اللہ کا شکر ادا کریں. جب شکر ادا کریں گے تو جو ہے اس کو انجوائے بھی کریں گے, اور پھر اللہ جل وعلا مزید جو نہیں ہے وہ بھی عطا فرما دے گا, اور جو ہے اللہ جل وعلا اس کو پروٹیکٹ بھی کرے گا. پوائنٹ نمبر 3, give happiness to people. یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو خوشیاں دیں, لوگوں کو خوشیاں دینا, صرف مال دینا نہیں. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس دولت نہیں ہے, پیسہ نہیں, ہم کیسے لوگوں کو خوش دیں. دیکھیے خوشی دینے کے لیے پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو پیسہ دے کر بھی خوشی نہیں دے پاتے, کتنے لوگ ایسے ہیں جو مال دے کر بھی خوشی نہیں دے پاتے. مال دیتے پھر احسان جتلاتے ہیں, فلاں وقت میں نے تیری مدد کی تھی, اس کو مزید ذلیل کرتے ہیں, رسوا کرتے ہیں. وہ ایک عورت تھی نا, وہ اپنے پڑوسی کے پاس گئی اور اس سے نمک مانگا, تو بیٹے نے کہا ماں گھر میں نمک ہے, اس سے کیوں مانگتی ہے, نیبر سے کیوں مانگتی ہے؟ اس نے کہا کہ اصل میں یہ غریب انسان ہے, کبھی کبھی ہم سے کھانا مانگتا ہے, لیکن چونکہ غریب ہے تو یہ ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے, شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ میں لوگوں سے مانگتا ہوں, تو میں نے کہا کہ میں بھی اس سے کچھ مانگ لوں. اگرچہ ہمارے گھر میں نمک ہے لیکن اس لیے مانگ رہی ہوں تاکہ اس میں وہ سو کو یقین پیدا ہو, کانفیڈنس پیدا ہو کہ میں بھی ان سے مانگ سکتا ہوں, میں بھی ان سے مانگوں. تو اب یہ مانگ کر خوشی دینا, ایک ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دے کر بھی خوشی نہیں دے پاتے, اور کچھ ایسے ہیں جو لے کر بھی خوشی دے دیتے ہیں. بے شک سبحان اللہ, لے کر بھی خوشی دے دیتے ہیں. تو خوشیاں بانٹنے والے بنے. یہ یاد رکھیں میرے دوستو, یاد رکھیں, خوشی is given birth as twins. خوشی کبھی اکیلی پیدا نہیں ہوتی, یہ جڑواں پیدا ہوتی ہے. آپ کسی کو ایک خوشی دیں گے نا, آپ کسی کو ایک خوشی دیں گے تو آپ نے ایک خوشی اسے دی, ایک خوشی پیدا نہیں ہوئی, دو پیدا ہوئی. ایک آپ نے اسے دی اور ایک آپ کے دل میں پیدا ہو گئی, دو خوشیاں پیدا ہو گئی. تو خوشیاں دینے والے بنے, خوشیاں دینے والے بنے, اللہ جل وعلا آپ کے دل میں خوشی پیدا کرے گا. تو یہ جو میں نے بتایا نا پریکٹیکل ایکشن کے ساتھ آپ ہیومینٹی کی سروس کریں, کسی چیریٹیبل آرگنائزیشن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں, اور جتنا زیادہ ڈپریشن ہے اتنا زیادہ والنٹری ورک کریں, لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں, لوگوں کے ساتھ ٹائم گزاریں. ان کی مشکلات کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ میری ڈیفیکلٹیز بہت کم ہیں اس کی بنسبت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بہت پازیٹیو پیغامات دیے ہماری پریکٹیکل لائف میں کہ خوشی دے کر ہمارے دل میں اللہ جل وعلا کیسے خوشی پیدا فرماتا ہے. پوائنٹ نمبر 4, اذکار, اوراد, وظائف. یہ پاورفل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی گجرے نشاور کریں, صلاۃ و سلام کثرت سے پڑھیں, استغفار پڑھیں, اللہ اللہ کا ورد کریں, اپنی زبانوں کو ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رکھیں. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہے, بہت سارے احکام ہیں, مجھے کوئی ایک عمل بتائیں, ایک عمل بتائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ, بس ایک کام کر, سارا اسلام آسان ہو جائے گا. یہ اس زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کی یہ طاقت ہے, یہ قوت ہے کہ اسلام کے سارے احکام اللہ جل وعلا آسان فرما دیتا ہے. اور کبھی یہ نہ سوچنا کہ زبان کا اثر دل پر کیسے ہوگا, میں صرف زبان سے پڑھ رہا ہوں, اس کا فائدہ کیا ہوگا. سبحان اللہ. حضرت بایزید بستامی, حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ لیکچر دے رہے ہیں, اور اس میں اللہ جل وعلا کے اسم ذات کی پاور بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اسم ذات اتنا پاورفل ہے, اس کا دل پر ایسا اثر مرتب ہوتا ہے کہ یہ دل کی دنیا بدل دیتا ہے. بھولی سینا, ابھی سینا اس مجمع میں بیٹھا ہے, وہ کھڑا ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے ہم فلاسفرز ہیں
اور فلسفی 4 شکلوں سے بات کرتے ہیں. ایک شکل خارجی ہوتی ہے، ایک شکل ذہنی ہوتی ہے، ایک شکل کتابی ہوتی ہے، ایک شکل لفظی ہوتی ہے. ابو سینا نے کہا اے شیخ ابو بکر شبلی، ہم نے تو ابھی اللہ جل وعلا کے وجود کو مانا ہے اور اللہ جل وعلا کے وجود کو مؤثر مانتے ہیں کہ اللہ جل وعلا خود انسان کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے، لیکن کسی چیز کی شکل ذہنی کو مؤثر نہیں مانتے، کسی چیز کی شکل لفظی اور کتابی کو مؤثر نہیں مانتے. مثال کے طور پر آگ ہے، آگ کی شکل خارجی کیا ہے؟ فائر اٹسیلف، ایکسٹرنل ایگزسٹنس از فائر. آگ کی شکل لفظی کیا ہے؟ آگ کہنا، تلفظ کرنا. تو بتائیں جب میں کہوں گا آگ فائر تو کیا میری زبان جل جائے گی؟ میں کاغذ پر آگ لکھتا ہوں تو کیا کاغذ جل جائے گا؟ جب میں آگ کے بارے میں سوچتا ہوں تو کیا میرا دماغ جل جائے گا؟ تو کہا شکل ذہنی مؤثر نہیں ہوتی، شکل لفظی مؤثر نہیں ہوتی، شکل کتابی مؤثر نہیں ہوتی، شکل خارجی ہی مؤثر ہوتی ہے. تو تم کہتے ہو کہ اللہ کے نام میں اتنا اثر ہے کہ اللہ کا نام انسان کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے. ہم کیسے مانیں؟ ہم تو اللہ جل وعلا کے ایگزسٹنس کو مانتے ہیں کہ اللہ جل وعلا خود انسان کے دل کی دنیا بدل سکتا ہے، لیکن اس کا نام نہیں بدل سکتا. حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ نے فرمایا تو گدھا ہے، اب گدھے کو کون سمجھائے؟ یہ جملہ کہا، اب گدھے کو کون سمجھائے؟ بولی سینا جلال میں آ گیا، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. کہا حضرت آپ نے مجھے اتنے مجمع میں گدھا کہہ دیا، اتنے بڑے شیخ. آپ نے فرمایا میں ایک بات سمجھانا چاہتا تھا کہ جب گدھے کا نام سن کر تجھے غصہ آیا اور تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا، جب گدھے کا نام تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو اللہ کا نام تیرے دل کی دنیا کیوں نہیں بدل سکتا؟ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. گدھا تیرے دل کا رنگ بدل سکتا ہے تو اللہ کا نام تیرے دل کا زنگ دور کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اللہ کا نام لیتے رہیے، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ. استغفار کی کثرت کریں، استغفار، اور صبح کے وقت استغفار، صبح کے وقت استغفار. یہ تو آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. استغفار کیا بنا دیتا ہے؟ مستجاب الدعوات. یقین کے ساتھ کثرت سے استغفار پڑھتے رہیں. مستجاب الدعوات کون ہوتا ہے؟ جس کی ہر دعا اللہ قبول فرماتا ہے. جو دعا کریں گے اللہ جل وعلا آپ کی دعا قبول فرمائے گا. مستجاب الدعوات. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک سفر پر جا رہے ہیں، ایک مسجد میں مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں. ارادہ کرتے ہیں کہ آج رات عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں سو جاؤں گا اور فجر کے وقت میں اٹھوں گا اور پھر اپنا سفر جاری رکھوں گا. تو وہ مسجد میں کوئی بابا جی تھے، انہوں نے کہا کہ عشاء کے وقت تک آپ کو اجازت ہے، اس کے بعد آپ مسجد میں قیام نہیں کر سکتے، میں نے مسجد کا دروازہ بند کرنا ہے. آج بھی ہوتے ہیں نا ہماری مسجدوں میں کچھ جذباتی بابے بزرگ ہوتے ہیں، نکلو مسجد سے باہر، انہیں پتہ نہیں ہوتا کون ہے. وہ سوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا کہ یہاں پر ایک کم علم شخص کے لیے اتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں، اور وہاں امام احمد بن حنبل جیسے مجتہد مطلق کو وہ پہچان ہی نہیں پاتے تھے. انہوں نے سمجھا کہ ویسے ہی بابا ہے. تو اس نے کہا نکل جاؤ باہر، آپ کو میں اجازت نہیں دیتا اس مسجد میں قیام کی رات کو. تو وہ سخت شدید سردی تھی، سردی کی راتیں تھیں. تو وہ وہاں سے نکلتے ہیں، اپنا سامان اٹھا کے نکلتے ہیں. تو باہر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تنور پر ایک نوجوان روٹیاں پکا رہا ہے، اور آگ کو دیکھا تو کہا کہ اگر تو مجھے اجازت دے تو آج کی رات میں یہاں گزار لوں. اس نے کہا ٹھیک ہے بڑے میاں آپ گزار نہیں رہا، بیٹھیں آپ. اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں بیٹھتے ہیں اور اسے بڑی محبت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. اور اس نے کہا بڑے میاں آپ مجھے اتنے پیار سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جب روٹی پکاتا ہے اور تیار کرتا ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا ہے. تنور میں روٹی ڈالتا ہے استغفار پڑھتا ہے، نکالتا ہے استغفار پڑھتا ہے، روٹی کو رکھتا ہے استغفار پڑھتا ہے. تو مجھے یہ تیری استغفار کی ادا بڑی پیاری لگی. تو اس نے کہا حضرت میں استغفار کیوں نہ پڑھوں، اس استغفار نے تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا. استغفار کو مستقل پڑھنے کی برکت سے آج میں مستجاب الدعوات ہو چکا ہوں. کیا یعنی جو دعا کرتا ہوں اللہ وہ دعا قبول کر لیتا ہے. امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمایا یہ تو بہت بڑی ولایت کا دعویٰ ہے کہ تو ولایت کے ایسے بلند و بالا عرفہ والا مقام پر فائز ہو چکا ہے کہ تو کہتا ہے کہ تو جو دعا کرتا ہے اللہ تیری ہر دعا قبول کر لیتا ہے. کہا جی ہاں استغفار کی برکت سے اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے. امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمایا تو بتا پھر آج استغفار کیوں پڑھ رہا ہے؟ عرض کرتا ہے حضرت مسئلہ یہ ہے آج تنور پر میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، میرے مالک نے مجھے آج
اجازت نہیں دی. میرا ارادہ تھا, مجھے پتا چلا کہ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا بزرگ آ رہا ہے, میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے اس نے اجازت نہیں دی, چھٹی نہیں دی. میں نے کہا مجھے کیا پرواہ, میرے پاس تو استغفار کا خزانہ ہے, میں مستجاب الدعوات ہوں, جو دعا کرتا ہوں اللہ قبول کرتا ہے. میں آج اس بزرگ سے ملاقات کے لیے استغفار پڑھ رہا ہوں. امام احمد بن حنبل نے فرمایا ذرا اس کا نام تو بتا دے, وہ بزرگ ہے کون؟ بابا جی جانتے نہیں, اپنے دور کا مجتہد مطلق احمد بن حنبل آج ہمارے شہر میں آیا ہوا ہے. سینے لگ گیا میرے. میں بھی کہوں کہ اس بزرگ نے مجھے مسجد سے نکالا کیوں؟ یہ تیری اس استغفار کی مقناطیسی کشش تھی کہ جو مجھے اٹریکٹ کر رہی تھی. میں بھی کہوں کہ کسی بزرگ کو کوئی مسجد سے نکالے کیوں؟ یقیناً تو مستجاب الدعوات ہو چکا ہے. آج سینے سے لگ جا, احمد بن حنبل خود تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. یا رسول اللہ, اللہ اکبر. تو آج یہ پختہ ارادہ کر لیں, سارے پختہ ارادہ کر لیں. انشاءاللہ اپنی زبانوں کو ہم ذکر اللہ سے تر رکھیں گے, ہم ذکر اللہ سے استغفار پڑھیں گے, درود شریف پڑھیں گے. اور سورۃ الضحیٰ کا جو ورد میں نے پیش کیا کہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الضحیٰ کیسے پڑھنی ہے, اس تصور سے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے, غمگین تھے. سورۃ الضحیٰ پڑھی اور پھر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ جب پڑھا تو خوش ہو کر فرمایا اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. حضور کے لبوں پر تبسم کی سجاوٹ کا تصور باندھ کے استغفار پڑھیں, ڈپریشن ختم ہو جائے گا. ہم کیوں پریشان ہوں؟ ہم اس آقا کے ماننے والے ہیں جو خوشیاں بانٹتے ہیں. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے گنچے جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کی یاد اتنی پیاری ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کی یاد ایسی پیاری ہے, وہ سب غم دور کر دیتی ہے. یہ نوازشیں, یہ عنایتیں, ہمیں دو جہاں سے چھڑا دیا. ہمیں مصطفیٰ تیرا شکریہ, مجھے جینا مرنا سکھا. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول, یا رسول. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا, ان سے محبت کرنا, یہ ان کی محبت کا اثر ہے. ان کی محبت دلوں کو غموں سے پاک کر دیتی ہے. وہ ایسے کریم ہیں کہ اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں, کون بنائے, بناتے یہ ہیں. لاکھوں بلائیں, کروڑوں دشمن, کون بچائے, بچاتے یہ ہیں. سنکھوں بے کس رونے والے, کون چھپائے, چھپاتے یہ ہیں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے, آہ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے, لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. انا اعطیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں. رب ہے موتی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ. سے پیار کرنا, سلامت رکھے. اللہ یہ محبتیں سلامت رکھے, اللہ دین میں استقامت عطا فرمائے. اللہ جل وعلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار عطا فرمائے. آمین. اللہ جل وعلا ہمیں قرآن سے کنیکٹ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. قرآن پڑھیں دوستو, قرآن پڑھیں, قرآن کو سمجھیں, قرآن کو کا درس حاصل کریں, قرآن کا علم پڑھیں. اور فقط رد کے لیے نہیں, جس طرح میں نے کہا قرآن ہمارے جذبات کی بھی رہنمائی کرتا ہے. اللہ جل وعلا ہمیں قرآن سے کنیکٹ ہونے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کا علم عطا فرمائے. یہ سورۃ الضحیٰ کے حوالے سے, چونکہ میں نے جس طرح کہا تھا کہ یہاں آج کی گفتگو اگر
وہ مزاج اس طرح کا بن جاتا تو میں اس موضوع پر مکمل بات نہیں کر پاتا، کہ ہر بات پر پھر محبت کے نکات ذہن میں آتے ہیں اور جوش و جذبہ. تو میں نے پوری کوشش کی کہ اپنے ان جذبات کو کنٹرول میں رکھوں اور یہ موضوع مکمل ہو. باقی پورے ہندوستان کا دورہ ہے، اس میں عقائد کی باتیں بھی ہوں گی، عشق کی باتیں بھی ہوں گی، محبت کی باتیں بھی ہوں گی، وہ الحمدللہ وہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن آج یہ خاص موضوع چونکہ یونیورسٹی کی جانب سے مجھے احبا نے یہاں سے بردست سے رابطہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ وہاں کی UK کی یونیورسٹیز میں جن موضوعات پر بات کرتے ہیں، چونکہ وہ نہ ہی وہ کلپس بنتی ہیں نہ ہی وہ ویڈیوز نشر کی جاتی ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سینہ بسینہ کام کے قائل ہیں کہ سینہ بسینہ کام ہو. تو یہ چاہتے تھے کہ یہاں بھی ہم وہ انداز دیکھیں کیونکہ باقی جو اوپن پبلک ایونٹس ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اس میں طریقہ کار ذرا مختلف ہوتا ہے. پھر ہمارا ایک انسان یوزڈ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ میری یوزڈ میں ہوا ہوں ان موضوعات پر انگلش میں بات ہوتی ہے. اچھا پھر ساتھ جو ہے موضوعات کے لیے یہ خاص الفاظ ہوتے ہیں، خاص ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہوتی ہے. تو ان موضوعات پر اردو میں میرے بیانات، چونکہ وہاں پر UK میں میرا ہر ویک کا تفسیر قرآن انگلش میں ہوتا ہے، ڈیلی لیکچر جو ہوتے ہیں وہ بھی انگلش میں ہوتے ہیں. تو ہندوستان میں مجھے ابھی تیاری کے لیے اب میں سمجھنا کہ فارم میں آ رہا ہوں، ایسا ابھی تیار ہو رہا ہوں تاکہ انگلش کو اب اردو میں بدل کے اب اردو کے بیانات ہوں. اور پھر یہ موضوع بھی ایسا مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے بردرز بہت کچھ سننے کے لیے آئے تھے، لیکن میں نے آج ترجیح صرف اس لیے دی کیونکہ مجھے کچھ ایسے بھائیوں، کچھ ایسی بہنوں کے پیغامات آئے کہ انہوں نے کہا کہ ان موضوعات پر کوئی بات ہی نہیں کرتا، ڈرگ ایڈکشن پر کوئی بات ہی نہیں کرتا. اور بے شمار ایسے موضوعات ہیں کرائم کو ریڈیوس کرنے کے حوالے سے جو ہمارے حقیقی صوفیاء کے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہوتے ہیں کہ صوفیاء کس طرح آپ کو ڈرگ ایڈکشن سے پاک کرتے ہیں، اور وہ بھی ہم قرآن و سنت سے بیان کرتے ہیں کہ ان موضوعات پر آپ یہاں ہندوستان کی بڑی بڑی کانفرنسز میں آپ کیوں نہیں بیان کرتے. تو میں آپ کے ظرف کی بھی داد دیتا ہوں اور میں نے بھی کوشش کی کہ کچھ محبت کی باتیں ساتھ ساتھ، کچھ علمی نکات بھی ساتھ ساتھ بیان کروں. اللہ جل وعلا آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے. آمین. ہمارے ان نوجوانوں نے، ان بھائیوں نے، ان بزرگوں نے، ان دوستوں نے جو یہ خوبصورت اہتمام کیا اس عظیم یونیورسٹی میں، آج دوسری میری حاضری ہے. اللہ جل وعلا ان تمام کی کاوشوں کو قبول فرمائے. آمین. اللہ جل وعلا آج جو ہم نے سیکھا ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح میں نے کہا کہ اپنے آپ کو ڈسکور کریں، امید ہے کہ ان باتوں پر انشاءاللہ تعالی ہم سب عمل کریں گے اور تزکیہ نفس کے ہمارے جو پریکٹیکل میتھڈز ہیں ان کو سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے. اللہ جل وعلا ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.